لو جی دنیا لے کر اپنا دین دیا تھا ان کو، انہوں نے بندے تیار کیے اور پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس بھیج دیے. پیر صاحب کو کہنے لگے حضور آپ فقیر لوگ ہیں، آپ کا کیا کام ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں کروانا؟ آپ فقیر لوگ ہیں، اللہ اللہ کریں، تسبیح آپ کھینچتے رہیں، بیٹھے رہیں، لوگ ہاتھ بھی چوم رہے، پاؤں بھی چوم رہے، گھٹنے بھی چوم رہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جناب میدان میں نکلنے کی؟ کل آپ ادھر مرزے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اب اگلے دن آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں داتا صاحب جا رہا ہوں، اگلے دن آپ کہتے ہیں مینار پاکستان آئے، اگلے دن آپ کہتے ہیں سیف چشتیائی لکھ رہے ہیں، کبھی کون سی کتاب لکھ رہے ہیں، کبھی کون سی کتاب آپ لکھ رہے ہیں مرزے کے مقابلے میں. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ تو فقیر لوگ ہیں. تو سنو جی فقیر کیسے ہوتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جن کو خیرات ملی ہو وہ آگے سے یہ جملہ کہتے ہیں، فرمایا عقائد متواترہ پر حملہ ہو جائے اور ہم چپ بیٹھے رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. یہ ملفوظات مہریہ ہے، ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 118. اصل بات ہے ظاہر ہے جب کسی کو آئینہ دکھائے تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. ساڑھے آپ کون سی فقیری کر رہے ہیں، کون سا تبلیغ کا نظام؟ لو جناب آپ کہیں گے پیروں دی گال کر رہے ہیں، تو جب کہ معیار تو صحابہ ہیں. آؤ میں آپ کو صحابہ کی بات بتاتا ہوں. جنگ یمامہ ہوئی جناب، صدیق اکبر نے کہا چلو سارے چلو، فرمایا نابینا بھی چلے. بات کو سمجھو تو صحیح نہیں ہے. کل جنگیں جتنی ہوئی 73 جنگیں ہیں جی حضور کے دور مبارک میں، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے اور اکیلی جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. کسی صحابی نے آ کر صدیق اکبر کو یہ جملہ نہیں کہا حضور جنگ چھیڑنے لگے ہو، پہلے تبلیغ سے کر لیں، جا کر اس کو بتائیں تو صحیح خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے، نفس مسئلہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جب رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آئے پھر بحثیں نہیں کی جاتی، پھر میدان لگائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا حضور مدینہ منورہ پر حملہ ہو جائے گا، آپ یہ نہ کریں. فرمایا مدینہ جانے، مدینہ والا جانے. چلے سارے، بدری صحابہ بھی چلے، بوڑھے صحابہ بھی، نابینا بھی، فرمایا سارے چلو. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا ایسی بغیرت فقیری ہم سے. سنو میں اب تم سے، اب میں یہ میری ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں حرمت قرآن کا مسئلہ آئے، قرآن کی بے ادبی ہو جائے سویڈن کے اندر، ڈینمارک کے اندر، ناروے کے اندر، یورپین ممالک کے اندر، اور لبیک والے چپ رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. فرانس کے اندر خاکے بن جائیں، لبیک والے چپ رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکو میں بیٹھ کر شیعہ گالیاں دیتے رہے اور ہم چپ رہے، لبیک والوں سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب و شتم ہو، سیمینار کیے جائے اور لبیک والے چپ رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. اسپیکر اتر گئے، لبیک والے چپ رہے، لبیک والوں سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. تم نے جہاد کی آیتیں نصاب سے نکال دی اور اب تم ہمیں کہتے ہو کہ نصاب وہ ہوگا جو نور الحق قادری مرتب کرے گا، نصاب وہ ہوگا جو شیخ رشید مرتب کرے گا. تو ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. اور آپ لوگ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں فیصل آباد کے صاحبزادہ حامد رضا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج اگر میں اوریا مقبول سے بات کر سکتا ہوں تو میں صاحبزادہ حامد رضا سے بھی بات کر سکتا ہوں. کروں مدح اہل طول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. آپ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، ہم اشاروں میں باتیں نہیں کرتے. میں نے کہا صاحبزادہ حامد رضا صاحب تواڈے وڈے محدث اعظم پاکستان سن، انہوں کو جدوں کوئی بندہ جاندا سی نا مرید ہونے واسطے حضور مینوں مرید کرو تے مرید ہون تو بعد کہندا سی حضور مینوں وظیفہ دسو، تے آپ وظیفہ یہ نہیں سن دستے کہ نون لیگ والے دے نال اندروں کھاتے سیٹ رکھنا،
زمان پارک تک جانا وہ کہندا سی حضور میرے وظیفہ دسو تے محدث اعظم پاکستان آپ شاگرد حجت الاسلام مولانا حامد رضا کے اور مولانا حامد رضا بیٹے ہیں امام احمد رضا کے اور محدث اعظم کے شاگرد ہیں. سنو میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے کیسے ہوتے ہیں. بابا جی امیر المجاہدین نے سبق پڑھا ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان سے اور حضرت مفتی اعظم پاکستان نے سبق پڑھا ہے محدث اعظم پاکستان سے اور بابا جی سے سبق پڑھا ہے ہم نے اسی بابا جی کو لو پڑھیا. بابا جی نے مفتی صاحب کو لو پڑھیا. بابا جی نے شرف ملت کو لو پڑھیا. بابا جی نے حضرت قبلہ عبدالستار سعیدی صاحب کو لو پڑھیا. انہوں نے پڑھیا شارح بخاری علامہ غلام رسول رضوی سے. علامہ غلام رسول رضوی نے پڑھا دین محدث اعظم پاکستان سے. انہوں نے پڑھا حجت الاسلام سے. انہوں نے پڑھا اعلیٰ حضرت سے. ساڑھے وڈے میں کہا جناب ٹھیک ہے تسی ڈنڈے چک کے گئے ہو زمان پارک تو تسی کہندے ہو اسی نہ بولیے ساڑھے کو لو انگی بغیر فقیری نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں زمان پارک میں قائد ملت زنانیہ کی عزت کو بچانے کے لیے ڈنڈے اٹھا کر جانا ہو رہے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے فیض آباد جانا اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے لاہور سے وزیر آباد جانا اور ہے. تم 100 بار بھی چلے جاؤ تم اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں سے بابا جی کی وحی چیئر گزری ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو پھر لبیک. حضور نے فرمایا لوگ دنیا کی خاطر دین کو بیچیں گے. بہت بڑی درگاہ کا یہ شخص ہے حامد رضا بہت وڈی درگاہ دا شخص ہے تے اے تے کسی پیر دے لنگر خانے تے اے بندے کام نہیں کر دے تے سجادہ نشین تے نہیں ہے نا. لیکن وہ ڈنڈے کھا کر وہ ڈنڈے اٹھا کر زمان پارک میں جا رہے ہیں. ٹکٹ دے لبنی ہے ٹکٹ واسطے ڈنڈے چوک کے تے اتھے جا رہے ہیں اور آپ لوگ چنگی پر بیٹھے ہوئے ہیں جامع مسجد رحمت للعالمین کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایم اے او کالج بیٹھے ہوئے ہیں وزیر آباد تک گئے ہیں. تو ایک غازی کا جملہ نہ سنا دوں آپ کو. غازی تنویر زمان پارک کو بھی دیکھو تو وزیر آباد کو بھی دیکھو اپنا منظر بھی دیکھو اس کا بھی دیکھو. تو غازی صاحب کہتے ہیں جلیا پریشان کیوں ہونے یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے. یہی تو امتحان کرو اور خوش کرو. انہوں نے تھوڑے کو خوش نہیں ہونا ان کے اب ظاہر ہے شام تک یہ باتیں ہوں گی. جی دیکھو جی مولوی حسن رضا نے رگڑ چھڑیا گل بات کر چھڑی. جناب کیتی ہے نا کیتی ہے تسی کیوں گئے ہو. تانوں سنیا نے تھوڑا پیسہ دیتا سنیا نے تواڈے ہاتھ تواڈیاں گڈیاں دے ٹائر نہیں چومے تواڈے کتےاں نوں سنی سلام کردے سن. ہن تسی کہندے ہو ساڈے وڈے ایسے تھے. کلندر لاہوری کہتے تھے تو وہ تمہارے آباد تم کیا ہو. تم اپنا مسئلہ بتاؤ تم نے دین کے لیے کتنا کام کیا. تسی کام کرو اسی تانوں بھی لکھاں سلام پیش کریں گے. ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے. علم الدین کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے. ممتاز حسین قادری کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے. استاد صاحب کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا. داتا صاحب کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے. حضور غوث پاک کو مانا ہے رسول پاک. اچھا جی پیر صاحب بولتے کیوں نہیں کہنے نہ آندہ ہی کچھ نہیں بولن گے گی کچھ آئے گا تے بولن گے. ساڑھے پیر صاحب بالکل بس اتو آڈر ہے بولنا نہیں ہے.
آرڈر نہیں ہے، بدبختی آندہ ہی کچھ نہیں ہے، ورنہ میں نے پیروں کا نام لیا نا، حضرت پیر سید مہر علی شاہ لاؤ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، پیر ایسے ہوتے ہیں جو حضور کی عزت پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں۔ پرابلم اس لیے ہوئی ہے جو میرے یہ نوجوان بھولے بالے لوگ بیٹھے، پرابلم اس لیے ہوئی انہاں ساڑھے وڈیاں نے ساری زندگی اپنیاں فضیلتاں دسیاں، تانوں پتہ سی کون اپنیاں فضیلتاں دسیاں، تے جدوں اپنیاں فضیلتاں دسو گے پھر ظاہر ہے کسی کی طرف آپ بات بھی کریں گے آگ لگ جائے گی۔ سنو جی، اپنی فضیلت بتانی چاہیے یا رسول اللہ کی؟ دسو جی، آپ نے کیا کہا؟ کس کی فضیلت بتانی چاہیے؟ سلام ہوئے تانوں، تہاڈا وہی عقیدہ ہے جڑا صحابہ دا عقیدہ ہے۔ یہ ابو داؤد شریف ہے جی میرے پاس سیاستہ سے، تابعی ہیں جی، ان کا نام ہے حضرت عبید بن فیروز، حدیث نمبر 2802 صفحہ نمبر 570، ابو داؤد شریف سیاستہ سے، عبید بن فیروز کہتے ہیں ہم نے صحابی رسول سے ایک سوال پوچھا، سألت البراء ابن عازب ما لا يجوز فی الاضاحی، براء بن عازب رسول اللہ کے صحابی ہیں، تو کہنے لگے دسو جی استاد جی کہ کتنے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے جی 4 ہے، لیکن صحابی نے یہ جواب نہیں دیا۔ صحابی جواب دینے لگے تو وہ چونکہ تابعی نے کہا جی تسی تے سرکار کو سنیا ہوئے گا نا کتنے جانور ہیں جنہاں دی قربانی جائز نہیں ہے، تو تسی سانو دسو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے رسول اللہ سے سنا۔ آپ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھڑے ہو کر منظر ویکھو یار، صحابہ حضور دے نال کس طرح پیار کرتے ہیں۔ کہا جی سرکار نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں بتایا تھا کہ میرے صحابہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ پھر ظاہر ہے جب سرکار نے 4 کہا ہوگا تو اشارہ بھی کیا ہوگا، پھر 1 2 3 4 یا یوں یا 1 2 3 4 اس طرح کسی طرح بھی گنا ہوگا۔ لیکن صحابی کیسے مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ صحابی مسئلہ بتانے سے پہلے کہہ رہے ہیں اصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر من اناملہ، فرمایا میں تینوں جواب تے دے رہا لیکن میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں جواب دینے لگا ہوں مگر میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ کہا پھر بتایا تو حضور نے اشارہ کیا تھا، لیکن فرمایا میں اشارہ کر کے نہیں بتا سکتا، کہیں اشارہ کرنے میں بھی رسول اللہ کی برابری نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضور دی گل ہی نہیں دسی، ان کا ساڑھے نعرے لاؤ۔ صحابی کہنا میری گل چھڈو، بس حضور کی۔ یعنی ہاں یہاں پر میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چنگے دے جملے چنگے ہوندے ہیں۔ صحابی نے کہا 4 جانور ہیں لیکن میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا اور میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہونے۔ کیا کیوں؟ تسی مسئلہ دسو تے اے گل کیوں دس رہے ہو؟ فرمایا گل اے نہیں ہے، گل تینوں اے دسنا چاہنا، گل نہ آرتی ہے نہ پارتی ہے، گل ساری سرکار اور تنوں اس تو آسان حضور دی گل کرو۔ علامہ اقبال کو گل گئی تے علامہ اقبال نے کیویں حضور دی گل کیتی؟ فرماتے تور موجے از غبار خانہ اش اور کعبہ بیت الحرم کاشان اش۔ علامہ فرماندے نے میں تینوں دساں حضور دا مقام کی۔ پھر فرماندے نہیں میں کون ہوں حضور دا مقام دسن والا، میں تینوں دساں اس ویڑے دا کی مقام ہے جتھے حضور نے پیر رکھے۔ فرمایا جیڑے ویڑے دے اندر سرکار بیٹھے تو اس ویڑے دے اندر جھاڑو دیتا گیا، اس جھاڑو دے نال جیڑی مٹی لگ کے اڑی ہے۔ فرمایا میں تینوں دساں اس مٹی دا کی مقام ہے۔ فرمایا کوہ طور اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا جیڑی مٹی حضور دے ویڑے دی ہے۔
آپ نے فرمایا اے تینوں مٹی دی گل تے جڑا حضور دا گھر ہے کعبہ را بیت الحرم، فرمایا ساری دنیا دا کعبہ اے وے تے اس کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے۔ اے اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ حضور نے فرمایا لوگ دنیا کی خاطر کس کو بیچ دیں گے؟ اگلی گل حضور نے فرمایا جڑے صوفی ہون گے جھوٹ بولن گے، صوفی جھوٹ، سرکار دا فرمان ہے، فرمایا وعرفاء کذبۃ، فرمایا صوفی جھوٹ بولن گے۔ ہاں کہنا اے تو بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، عاشق تو بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا من عاشق سرمستم ازدار میندے چم، وہ کہتا میں عاشق ہوں، مینوں سولی دا کیڑا ڈر ہے، یہ کہتا میری جان کو خطرہ ہے، میرے پاکستانیوں میری جان کو خطرہ ہے، تو خود پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ ایک بندہ نہیں پکڑیا جا رہا، میں آفر پیش کر رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، یقین کریں مسیتے بیٹھ کے پنجاب پولیس دے ہوتے بڑا ظلم انہوں نے کیا، وردیاں پاڑ چھڑیاں، آگ لا چھڑی جناب انہوں نے۔ ان کو تو پہلی تو میں حکومت وقت کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ ان کو کل عدم قرار دے، ٹھیک ہے، یہ دہشت گرد ہے نا، ان کو کل عدم قرار دیں، انہوں کو بندوقیں نکلی ہیں، انہوں کو اسلحے نکلے ہیں، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا کر ان کی جماعت کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا۔ پہلا تو یہ حکم ہے۔ اب وہ ظاہر ہے جڑے بچے نافرمان ہوندے نے نہ منن تے اسی کی کری، اسی مطالبہ نہیں کر رہے، اسی حکم دے رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے تواڈے کولو بندہ نہیں پھڑیا جا رہا ہے، صبح تو لے کے شام تک بھوکے رہندے ہو، پھر ساری رات انتظار کرتے ہو، بندہ نہیں پکڑیا جا رہا، تسی لیگلی طور تے اپنیاں جڑیاں وردیاں لبیک والے نوں پواؤ۔ توجہ تاجدار ختم نبوت آیا چلو میں توجہ صرف 2-3 گھنٹے سے سانو وردی پواؤ لیگلی قانونی طور تے اور لکھ کے اسی دیتا جی لبیک والے نو اسی پولیس دی وردی پوا رہے ہیں، وردی پواؤ۔ جے تانوں گھنٹے 1.5 گھنٹے تک قوم یوتھ نو واگا بارڈر کراس نہ کروایا تے ساڈا نام بدل چھڑے۔ سانو جی اسی اور فی سبیل اللہ تواڈے کولو کوئی اجرت نہیں لواں گے، 2-3 گھنٹے واسطے سسٹم ساڈے حوالے کرو، واگا بارڈر تو پار نہ کرایا تے سانو کہنا ہے لبیک والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ 127 دی سپیڈ تے دوڑاؤں گے، یاد رکھو۔ کیسے تمہارے پاس طاقت کیا ہے؟ میں نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، طہر میں اسم محمد